السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو۔ آ، آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے لاسٹ بھی میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ سے اچھا، بات کی تھی جب آپ نے جی، آ، چیف مارشل صاحب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ جی، جی، تو اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے حدیث بیان کی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے واضح طور پہ بتایا کہ ہمیں ہوں، قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظلم کے جی، خلاف ہم صرف احتجاج کرتے رہیں، قیام کے لیے ہم امام کا انتظار کریں۔ جیسے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون کی حکومت میں رہ کر اپنے امور امامت انجام دیے تھے، تو ایران کو اس سے کیوں کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا؟ بے شک آپ کریں، ظلم کے خلاف احتجاج کریں، یا وہ ان کی وجہ سے کتنی عوام جو ہے وہ اس وقت جیسے پاکستان میں، انڈیا میں یا جتنے بھی ریلیٹڈ کنٹریز ہیں، ہمارے ہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہوں، بچے اسکول کالجز نہیں جا رہے، اس کے رائٹ، علاوہ بہت معاملات خراب ہو چکے ہیں، لیکن وہ جی، اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنی افراد کے جو سعودیہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اس سے ہوں، پاکستان کیونکہ انوالو ہوا تھا کہ ہم ان کو آپس میں مذاکرات کروائیں، لیکن وہ بہت ڈسٹرب ہو گئے معاملات، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے۔ تو امام سے ہم نے اتنے اتنے جو وہ ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں قابل احترام، وہ کیوں نہیں سیکھتے؟ جیسے آپ نے حدیث بتائی ہیں، تو کیا یہ لوگ یہ نہیں پڑھتے؟ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض یہ لوگ کروں کہ پڑھ کے حوزہ علمیہ سے یہ پڑھ کے نہیں آئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بس سسٹر، میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کروں، پہلے ایک مقدمے کی حیثیت سے کہ دیکھیں، جی، جب جی۔ ظلم ہو رہا ہے نا معاشرے میں، ظالم لوگ ہیں، تو آپ کو اسلام کا حکم ہے کہ مظلوم کی اگر آپ ہمدردی کر سکتے ہیں، ہمدردی کریں۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے، اگر کوئی کسی لحاظ سے ہمدردی کر ہوں، سکتا ہے، ہمدردی کرنا یہ منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے سچویشن اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں، نہی از منکر کریں، کہ جو ظالم ہے اس کے نصیحت کریں، یا مثلا نصیحت کرنا ظالم کا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کبھی مثلا کوئی حاکم وقت ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کا احترام کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے، وہ نصیحت کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ کام ظلم ہے، پلیز اس معاملے میں آپ خیال رکھیں۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی حکومت کا توجہ دلاتے ہیں کہ فلان کام غلط ہے، اس کی طرف توجہ دیا جائے، تو یہ سب باتیں جائز ہیں، بشرط یہ کہ آپ کے لیے، مذہب کے لیے، شیعوں کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اگر آپ ہوں، ظالم کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے نہ کریں کہ الٹا وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دے۔ اگر ہو آپ کے لیے کچھ خود اپنے لیے خطرہ نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ظلم ختم کرنے کے لیے آپ خلاف کر دیں، قیام کر دیں، تلوار نکالیں، لشکر بنائیں، اس بات کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کریں تو اس کا فتنہ زیادہ ہوگا۔ اب علماء کیوں نہیں سنتے؟ دیکھیں، جو علماء کا سسٹم ہے، یہ لوگ حدیث نہیں پڑھتے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے ہوں، فرامین مختلف مسائل میں کیا ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی جو حدیث میں نے آج پڑھی ہے نا، ایک زمانے میں ہم نجف اشرف میں تھے، ایک بہت بڑے سینئر عالم تھے نجف اشرف میں، انہوں نے کہا تھا جب خمینی صاحب نجف میں تھے تو وہ انقلاب سے پہلے تو نجف میں تھے نا، نجف میں شاہ نے ان کو تبعید کیا تھا، ایگزائل کیا تھا، وہ 15 سال نجف میں تھے، تو اسی زمانے میں ہم نے ان کو یہ حدیث سنائی تھی کہ بھئی ہوں، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ حدیث میں یہ لکھا ہے۔ وہ ان کا بیان یہ تھا کہ خمینی جو تھا وہ پاگل جیسا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہماری باتیں، ہم اس کو جو بتا رہے تھے نا، اس کا وہ اسی فکر میں تھا کہ میں نے انقلاب کرنا ہے، اور ہم حدیث دکھاتے تھے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اب یہ لوگ جو حوزے میں ہیں، یہ لوگ حدیث نہیں پڑھتے، اگر حدیث ان کو سنائیں بھی آپ تو وہ اس کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، وہ کہیں گے آپ ایجنٹ ہیں، یا کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے یا فلان ہے، ہم نے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حدیث کا مذاق اڑائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے ہم ظلم کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، ہاں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ خود پتہ ہے کہ استعمار کے آدمی ہیں، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ شیعہ عوام اس بات سے ناواقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء بہت ہی قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن حدیث کے روح سے وہ عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سکھانا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ شیعہ علماء قرآن حدیث نہیں پڑھتے، وہ بہت کم ہے شیعہ علماء میں جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں، اکثر ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ جو انقلابی ٹولہ ہے وہ بالکل ہو بہو فالوور ہے جماعت اسلامی پاکستان کا، یعنی جماعت اسلامی کا فالوور نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کے جو اصل ہے، جو روٹ ہے، وہ اخوان المسلمین ہے، ان کے فالوور ہیں۔ تو ان کے آئیڈیالوجی میں یہ بالکل اہل بیت علیہ السلام کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کی آئیڈیالوجی کس کی آئیڈیالوجی ہے؟ وہی سید قطب کی آئیڈیالوجی ہے کہ عالم اسلام کو ہم نے متحد کرنا ہے، عالم اسلام کو ہم نے ایک سپر پاور بنانا ہے، اور اس راستے میں ہم جتنا کام کریں، جہاد کریں، ہم شہید ہو جائیں گے، اس راستے میں ہم ایران کربلا بھی بن جائے، کربلا بن جائے، سب قتل ہو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی اس کا ہم سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں،
کیونکہ ہم نے اس عالم اسلام کو امریکہ کے مقابلے میں ہم نے اس کو بڑا کر دینا. ان کا یہ آئیڈیالوجی ہے. تو ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اگر آپ ان کو پھر بات یہ ہے کہ اب ان کی حکومت بن گئی نا. حکومت کے لیے حکومت ایک میٹھی چیز ہوتی ہے. حکومت ہے, پیسے ہیں, رسپیکٹ ہے. ابھی جنگ ہے نا. پہلے تو ان کی حکومت ہے, پیسے ہیں, رسپیکٹ ہے. جو کوئی ان کا نقد نہیں کر سکتا, کوئی ان کا نقد کرے, تنقید کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے, اس کو قتل کریں گے. ٹی وی ان کے ہاتھ میں, ریڈیو ان کے ہاتھ میں, اخبارات ان کے ہاتھ میں. عالم تشیع کے جتنے مدارس ہیں, جتنے ممبر ہیں, یہ ان کے ہاتھ میں. تو اب ان کو آپ نصیحت کریں کہ آپ کا یہ طریقہ کار غلط ہے, وہ مانیں گے تو نہیں نا. ان کے پاس پوری دنیا ہے, وہ کیسے قبول کریں کہ ہمارا یہ طریقہ کار غلط ہے. وہ ماننے کے لیے کبھی تیار. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے, یعنی پچھلے اگر آپ 47 سال سے آپ اندازہ لگائیں, بہت سارے لوگوں نے حکومت ایران کو, خیر خواہ لوگوں نے رو کر خامنئی صاحب کے, میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا, رو کر انہوں نے خامنئی صاحب سے منتیں کی کہ آپ جس طریقے پہ جا رہے ہیں نا, یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اللہ کی قسم, میں بہت سارے ان کے چاہنے والے, ان کے دوست, ان کے پرانے دوستوں نے, سینئر علماء نے, کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں یہ غلط راستہ ہے. انہوں نے مقابلے میں ان کے بہت سارے لوگوں نے اس بات کی نصیحت کرنے کی کوشش کی. سامنے سے انہوں نے یا تو ان کو گالی دیا کہ تم کو پتہ نہیں ہے, تمہارے پاس عقل نہیں ہے, بصیرت نہیں, تم سادے لوگ ہو, یا یہ تہمت لگا دی کہ بھئی یہ ایجنٹ ہے, جیل میں ڈال دو. ان کے یعنی بالکل ایک غلط راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ایک ایسا راستہ کہ اگر یہ حقیقت نہ ہوتی نا, اگر یہ حقیقت نہ ہوتی, ہماری چشمدید ہم لوگوں کو سناتے, لوگوں کو یقین, یا اب شاید بھی یقین نہ آئے. یعنی ایک ایسا پاگل پن, ایسی حماقت کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پیروں پہ کلہاڑا مارنے کی مترادف ایک ایسا داستان ہے حکومت ایران, انقلاب ایران کی. اور یہ ہمارے مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے شیعہ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایران جو ہے ایک بہت بڑا مرکز نہیں ہے. اب تشیع اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایرانی حکومت گر جائے, ایران کے لوگ, ایران میں تباہی آ جائے, ہمارے مذہب نواسب خوش نہ ہوں, ہمارے مذہب کو دھچکا لگے گا. ہمارا مذہب الحمدللہ اللہ کی جانب سے گارنٹی ہے کہ اللہ نے اس مذہب کو پروٹیکٹ کرنا. یہ ہمارے مذہب کو کچھ نہیں ہوگا, نواسب خوش نہ رہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی وہاں پہ بہت اذیت میں ہوں گے اگر یہ جنگ مزید جاری رہا, اور وہاں اب بھی بہت اذیت میں. اگر مزید تباہی بنے نا, جیسے امریکہ نے بولا ہے کہ ہم جتنے ان کے پاور پلانٹ سے ماریں گے, جتنے ان کے بریجز سے ماریں گے, پانی کے جو آب رسانی کا سسٹم ہے, شہروں میں پانی پھیلایا جاتا ہے, تو اس سے کیا ہوگا. دیکھیں جتنا پانی اہم ہے نا زندگی کے لیے, ہماری زندگی اب شہری زندگی اس طرح ہے کہ بجلی بھی اتنا ہی اہم ہے. بجلی بھی اگر آپ ایک ملک سے بجلی اٹھائیں تو وہ بالکل یعنی اسٹون ایج میں چلا جائے گا, جیسے ٹرمپ صاحب نے بولا. تو یہ بہت بڑی پسپائی ہوگی, اور پھر دہائیاں لگیں گے, 50 سال, 70 سال, 80 سال, پتہ نہیں کتنا دیر لگے گا ایران کو دوبارہ بننے میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایران کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایران اسرائیل کے لیے, فلسطین کے دفاع کے لیے ایران تباہ ہو. یہ نہ کوئی یہ مذہب کا حکم ہے, نہ عقل کا حکم ہے, اور نہ کوئی اپریشیٹ کرے گا. اللہ جانتا. اب ایران تباہ ہو جائے گا نا, اہل سنت ابھی ملے ہوئے, ابھی دیکھیں کتنے اہل سنت کے ملک ہیں, سعودیہ, کویت, امارات, یہ اردن وغیرہ, سب اسرائیل امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تاکہ شیعوں کو تباہ کیا جائے. لبنان میں اب آپ کو پتہ ہے, اب ایران کی خبریں ہاٹ ہیں تو لبنان کے آپ نہیں سن رہا نا, لبنان, جنوب لبنان پہ اسرائیل نے قبضہ کیا, اور وہاں پر ولیجز کو مسمار کر رہے ہیں کہ اب جو ہے اب شیعہ یہاں نہیں رہیں گے, سب کو نکال دیا کہ اب شیعہ واپس نہیں آ سکتے وہاں پر. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. تو یہ جو ہے, اور اہل سنت اب جو ہے ایران, لبنان, فلسطین کے خاطر تباہ ہو گئے. اب اس میں ساتھ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اہل سنت نے کوئی, آپ دیکھیں کوئی بڑا مظاہرہ ہوا عالم اسلام میں, جب عراق میں حملہ ہوتا نا 2003 میں, بہت بڑے مظاہرے ہوتے تھے پاکستان میں, کراچی میں, یا آپ کے بمبے میں, آپ کے قاہرہ میں. سعودی عرب اس کا مخالف تھا, سخت مخالف تھا کہ عراق پہ حملہ نہیں کیا جائے 2003 میں. صرف کویت امریکہ کے ساتھ تھا, باقی جتنے ترکی وغیرہ سب مخالف تھے. ابھی جب حملہ ہوا ایران پہ, ابھی حملہ ہو رہا ہے لبنان میں, کیا ہو رہا ہے, کسی نے مظاہرات کیے, سب ان کے ساتھ ملے, خوش ہیں بھائی, خوش ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. کچھ عوام ہیں جو جذبات میں آ کر کہتے ایران کے ساتھ ہیں, لیکن عملی طور پر سب اسرائیل امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے. اور کس لیے یہاں پہ مصیبت آ رہی ہے, درد اس بات کی ہے کہ یہ مصیبت شیعہ قوم پہ, شیعہ ملک پہ گر رہی ہے, نہ کہ شیعہ اہل بیت کی خدمت کر رہے تھے. شیعہ نواسب کے فدا ہو رہے تھے. فلسطین جو نواسب کا ملک ہے, شیعوں نے فلسطینیوں سے زیادہ ناصبی ہیں ہی نہیں, ان کے دفاع کے خاطر سب کچھ قربان ہو گیا. جی سبحان اللہ, یہ عقل مندی ہے خامنئی صاحب. جی بالکل, عجیب ہی بات ہے واقعی. یہ تو شروع سے ہی یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے. جب مولا نے ایک چیز کہی ہے, سب سے پہلے اگر ایک فرمان ہے امام علیہ السلام کا کہ اگر ایک طرف ایک ناصبی ہو اور وہ بہت زیادہ باعمل ہو, اور ایک طرف ہمارا شیعہ ہو اور وہ گناہگار بھی ہو, تو تم کس کا ساتھ دو گے؟
بالکل تو ساتھ دینا بندہ ظاہری طور پہ تو بعمل بندہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا قطعاً ہی مطلب نہیں ہے کہ جو عمل نہیں کر رہا اس کا جو ہے وہ ہم اس کی کر رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن نہیں کرنا تو آپ نے شیعہ کا ہی ساتھ دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ چلے جائیں گے. اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جا کے اپنے شیعوں کو برباد کرنا شروع کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی دے. بالکل یہی حالت، بہت حالت خراب ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اب باقی ایران کی بہت تباہی ہو چکی باقی ہے. امام علیہ جی الصلوۃ جی والسلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی دعا ہے کہ امام آئے، کیونکہ بہت سخت دور ہے، ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے. ظاہری طور پہ بہت پاپولیرٹی ہو گئی ہے نا ایران کی، یہاں ہوں، پہ شیعہ سنی اتحاد بھی ہو گیا، جیسے ایک بھائی نے پہلے فرمایا کہ ہم آپس میں صحیح. بہت مل کے چل رہے ہیں کہ واقعی ایران بہت اچھا کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، سب بہت مل رہے ہیں، لیکن ایکچولی ہم آپس میں ایک نہیں ہیں. یہ وقتی طور پہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں صرف ایک ملک ہے جو کہ کافروں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، باقی نہیں کھڑے ہوئے. پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے ویسے عوام جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں جس طرح ایران کر رہا ہے. ایران کی پاپولیرٹی بہت ہو چکی ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں کیا معاملہ ہے، شیعوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے. اور اپنے امام کے حکم کے بغیر قیام کا مقصد ہی نہیں بنتا. جب امام بالکل رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون کے ساتھ حکومت میں رہ کے مینج کیا ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو ہم دیکھیں، اگر قیام کرنا صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں وہ قیام الگ بات ہے. اگر ہم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو انہوں نے کیا لائف کس طرح، کچھ لوگ کہتے تھے مولا قیام کریں، مولا کہتے تھے جو تھوڑے بہت شیعہ ہیں میں ان کو بھی مروا دوں. اگر ہر اگر چیز میری بہن مصلحت کے میری ساتھ یہاں ہے پہ نا. میری یہاں پہ سیریز ہے نا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر، پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کو امن سے رہنے دیا جائے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ جیسے مذاکرات. امام حسن علیہ السلام امن سے رہتے تھے، معاویہ ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، تو اس طرح ان کو رہنے دیا جائے. وہ جب مدینے سے نکلے تھے مکے کی طرف، تو انہوں نے اپنے خط میں محمد حنفیہ کو یہی لکھا تھا کہ میں مکے جا رہا ہوں، اگر مجھے وہاں پر امن سے رہنے دیا جائے تو میں آخر تک وہی رہوں گا، اگر مجھے امن سے رہا دیا. وہ مکے میں جب گئے تھے تو وہاں پہ یزید نے فوج بھیجی تھی کہ ان کو حج کی حالت میں شہید کیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی حرمت کی پامالی ہو اور ان کی شہادت مکے میں ہو. اور اس وقت دنیا میں ان کے لیے جانے کے لیے ایک جگہ ہی نہیں تھا سوائے کوفے کی طرف، جہاں کسی کو اور جگہ جانے کے لیے نہیں تھا، یعنی سرپناہ ہی نہیں تھا. تو اگر آپ وہ سیریز آپ اچھی طرح سے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا تھا، وہ یہ یزیدی لوگ تلے ہوئے تھے کہ ان کو ہر حالت میں قتل کرنا. امام حسین علیہ السلام نے جتنے بھی صلح کرنے کی کوشش کی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ، وہ ڈیمانڈ امام حسین علیہ السلام سے یہ تھا کہ آپ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے فیصلے پہ آپ تسلیم ہو جائیں، کہ عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے مطابق جو فیصلہ سنا ہے آپ منظور ہے. نہیں کہتے تھے کہ اگر آپ تیار رکھ دیں تو ہم آپ کو زندہ رہنے، یہ بھی نہیں کہتے تھے. کہتے تھے وہ نہیں بتاتے آپ کے ساتھ کیا کریں گے، جو ابن مرجانہ آپ کے ساتھ کرے گا آپ کہہ دو، آپ گارنٹی دے دو کہ آپ مانتے ہیں، تلوار رکھ دو. تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ اگر میں تلوار رکھ دوں تو مجھے یہ بے عزت کر کے حد کے حرمت کے ساتھ قتل کریں گے. انہوں نے یہی کہا تھا میدان کربلا میں، قد رکزنی داعی ابن الداعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، کہ یہ جو کمانڈر ان چیف ہے یزیدی فوج کا، عمر بن سعد لعنت اللہ علیہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے سعد بن ابی وقاص. سعد بن وقاص کے بیٹے عشرہ مبشرہ کے عمر بن سعد ہے. عمر بن سعد کمانڈر تھا امام حسین علیہ السلام کے خلاف یزیدی فوج کا، اموی فوج کا. یہ الداعی ابن الداعی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے دو آپشن دے رہا ہے، یا تلوار ہاتھ میں رکھوں یا ذلیل ہو کر ان کا غلام بنوں، کہ یہ پھر میں ذلت کے ساتھ مجھے قتل کریں. اور فرمایا کہ میں ذلت کا موت نہیں پسند کرتا. تو امام حسین علیہ السلام کو اگر رہنے دیا جاتا جیسے امام صادق علیہ السلام رہتے تھے مدینے میں، جیسے امام حسن علیہ السلام مدینے میں رہے، اس طرح ان پہ دیکھیں. یہ بہت بڑی کربلا کے واقعے سے پہلے اس کی بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے کہ یزیدی لوگ یہ احد کا اور بدر کا یہ اور فتح مکہ کا یہ انتقام لینا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کو بے عزت کیا ہے، ہمارے جوانوں کو قتل کیا ہے بدر میں، اور پھر ہمارے خداؤں کو انہوں نے توڑا ہے، جو ان کا بتکدہ تھا خانہ کعبہ، انہوں نے ہمارے مذہب کی حرمت کی پامالی کی. تو اس کا انتقام ہم نے ہر حالت میں لینا، یہ یزید کا ایجنڈا تھا. اس کے میں نے بہت سارے باتیں وہاں پہ دکھائی، اپنے آپ میرے سیریز کو دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی، یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انقلاب کیا ہے، کوئی انقلاب نہیں کیا تھا. امام حسین علیہ السلام وہ رہنا چاہتے تھے، زندہ رہنا چاہتے تھے، اپنے جوانوں کو وہ بچانا چاہتے تھے، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے تھے اسیری سے، لیکن ان کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے نا، جیسے باقی ائمہ علیہ السلام کے پاس آپشن تھا. جی سسٹر، اس طرح کا واقعہ ہے، آپ دیکھ لیں، وہ سیریز بہت اچھی ہے. وہ جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ بہت زیادہ واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں جس سے بہت سے دریچے کھلتے ہیں دماغ کے، ذہن کے.
اللہ پاک آپ کو بہت جزا دے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو، ہماری پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں سب کو سلامت رکھ، اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و دانش کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضری دے سکیں اور مولا ہم سے راضی ہو جائیں، اس طرح کے بن جائیں. الہی آمین. جزاک اللہ حسن. بہت تھینک یو شکریہ. سسٹر، تھینک یو. الہی خدا آمین. حافظ. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے.